اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ محترم ناظرین، آپ اور ہم جانتے ہیں کہ پیر، منگل، بدھ اور جمعرات ان 4 دنوں میں ہم قرآن کریم کی مختلف آیات پر بات کرواتے ہیں، اپنے ملک کے جید علماء سے سیکھتے ہیں کہ قرآن کریم ہمیں کیا پیغام دے رہا ہے، قرآن کریم ہمیں کہاں دیکھنا چاہتا ہے، ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے۔ خواتین و حضرات، لیکن یہ جمعہ اور ہفتہ 2 دن سوال و جواب کے لیے ہم نے مخصوص کر رکھے ہیں۔ ان 2 دنوں میں ہم کیا کرتے ہیں کہ زحمت دیتے ہیں اپنے ملک کے ایک جید مفتی صاحب کو، وہ تشریف لاتے ہیں اور ان کی خدمت میں ہم وہ سوالات رکھتے ہیں جو آپ کی جانب سے ہمیں ملتے ہیں۔ خواتین و حضرات، ہمارا دین مکمل ہے۔ ہمارے دین کے پاس انفس و آفاق کے ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ بعض دفعہ ابہام پیدا ہو جاتے ہیں، خاص طور پر ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں میں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ان کے سوالات بھی آئیں ہمارے پاس اور ہم رکھیں ایک صاحب نگاہ مفتی صاحب کی خدمت میں اور حاصل کریں اپنے مسائل کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں ان سے۔ آج کے ہمارے معزز مہمان محترم مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب۔ خواتین و حضرات، مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب ہمارے ملک کا ایک جانا مانا نام، معروف اور مقبول نام، فارغ التحصیل دارالعلوم کراچی۔ مفتی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے سورہ حشر اور آیات 22، 23 اور 24، یہ سورہ حشر کی آخری آیات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان اللہ عما يشركون۔ هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ صدق اللہ العظیم۔ وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، غائب اور حاضر، ہر چیز کا جاننے والا۔ وہی رحمان اور رحیم ہے، وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ بادشاہ ہے نہایت مقدس، سراسر سلامتی، امن دینے والا، نگہبان، سب پر غالب، اپنا حکم بزور نافذ کرنے والا اور بڑا ہی ہو کر رہنے والا۔ پاک ہے اللہ اس شرک سے جو لوگ کر رہے ہیں۔ وہ اللہ ہی ہے جو تخلیق کا منصوبہ بنانے والا اور اس کو نافذ کرنے والا اور اس کے مطابق
صورت گری کرنے والا ہے، اس کے بہترین نام ہیں۔ ہر چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے اس کی تسبیح کر رہی ہے، اور وہ زبردست اور حکیم ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم مفتی صاحب کی خدمت میں پہلا سوال ہے کینیڈا سے، نسیم صاحب ہیں یا صاحبہ ہیں، نسیم نام بتایا گیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر گھر پر قرض چڑھا ہوا ہو تو کیا ہم حج یا عمرہ کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ بظاہر یہ گھر پہ قرض چڑھے ہونے سے مراد شاید یہ ہے کہ انہوں نے قرض لے کر گھر خریدا ہے، بظاہر یہ لگ رہا ہے۔ دیکھیے انیق صاحب، اصول اس میں دو باتیں ذہن میں رکھیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آج کے دور میں جو قرضے لیے جاتے ہیں یہ قرضے ایک پورے شیڈیول کے تحت لیے جاتے ہیں۔ جی ہاں، یعنی ایک شخص ہے جس نے گھر قرضے پہ لیا ہے اور اس کا شیڈیول ہے 20 سال کا، 15 سال کا، تو فی الفور ادا نہیں کرنے۔ اور ایک قرضہ وہ ہوتا ہے کہ جو آدمی نے کسی سے ذاتی نوعیت میں ضرورت کے تحت لیا ہوتا ہے، ٹھیک، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ میں آپ کو 6 مہینے میں، سال میں واپس کروں گا۔ تو علماء کرام نے یہ بات لکھی ہے، اور احادیث کی اس کی جو تفصیلات کی روشنی میں، کہ اگر ایک شخص مقروض ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ بھی لازم نہیں ہے اور حج بھی لازم نہیں ہے، اور مراد اس سے یہ ہے کہ اس کو چاہیے کہ وہ بجائے زکوٰۃ ادا کرنے کے، بجائے حج کرنے کے، وہ اپنے اس قرض کو ادا کرے، تاکہ اس کے پر بندے کا جو حق ہے وہ اس کے پر نہ آئے، اور خدا کا حق جو ہے وہ بندے کے حق کی وجہ سے مؤخر کر دیا جاتا ہے۔ البتہ دنیا میں جب سے ان قرضوں کا رواج ہوا ہے، جو قرضیں ایک طویل المدت ہوتے ہیں اور ایک شیڈیول کے تحت ہوتے ہیں، اور انسان ان کی ادائیگی بھی کر رہا ہوتا ہے، اور وہ اس کی عام طور پہ یہ جو اس طرح کے قرضے دیے جاتے ہیں انسان کے ذریعہ آمدنی کو بھی دیکھتے ہوئے دیے جاتے ہیں، کہ اگر ایک آدمی مثال کے طور پہ 1000 روپے کماتا ہے تو اس کا جو قرضہ دیا جائے گا وہ اتنا دیا جاتا ہے کہ اس کی جو مہینے کی اقساط ہوں وہ اس کے 40-50% سے زیادہ نہ ہوں، جسے ہم ڈیٹ برڈن کہتے ہیں، ڈیٹ برڈن ریشو، کہ آپ کے پر جو قرضے کی ادائیگی کا ماہوار بوجھ ہے وہ آپ کی ماہوار جو آمدنی ہے اس کے 50% سے بھی کم ہونا چاہیے، 40% کا عام طور پہ۔ چنانچہ اگر آپ 1000 روپے کماتے ہیں تو 600 آپ کے پاس بچ جائیں گے خرچے کے، تو 400 روپے آپ قرضے میں ادا کریں گے۔ اگر ایسے قرضے ہوں تو جو عبادت، مالی عبادات ہیں، زکوٰۃ ہے اور حج ہے، قربانی ہے، ان کا حکم کیا ہے؟ تو اس وقت علماء کرام کا رجحان اس بات پر ہے کہ ان قرضوں کو ہم ان پرانے قرضوں کے طریقے پر نہیں ہم دیکھیں گے، اس لیے کہ ان قرضوں میں جو پرانے تھے ان میں اصول یہ ہوتا تھا کہ آپ نے اگر کسی سے مدت کے لیے لیا ہے 6 مہینے یا سال کے لیے، تو جتنی جلدی ادا کر کے آپ فارغ ہوں اتنا اچھا ہے۔ لیکن آج کے قرضے جو ہیں وہ، یا آج کے معاملات جو ہیں وہ ایک خاص طریقے کے تحت ہوتے ہیں، لہٰذا ہم یہ نہیں سمجھیں گے کہ اگر ایک آدمی نے 2 کروڑ روپے قرضہ لے رکھا ہے تو وہ پورے کا پورا جب تک ادا نہ ہو وہ اپنی کوئی عبادت مالی نہ کرے، نہ حج کرے، نہ زکوٰۃ دے، نہ قربانی کرے، بلکہ ہم اس کو اس طرح سے دیکھیں گے کہ جتنی اس کی مدت میں دینا لازم ہے اس کی مقدار کتنی ہے۔ چنانچہ اگر ایک شخص ہے جو ہر مہینے قرضوں کی مد میں 50,000 روپے دیتا ہے مثلا، اور اس کی آمدنی، اس کی جو ماہوار انکم ہے وہ ہے 3 لاکھ روپے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ 50,000 دے دیتا ہے اور 2.5 لاکھ بچ جاتے ہیں۔ لہٰذا ہم اس کی جو طویل مدت کو پورے کے پورے قرضوں کو شمار کرنے کے بجائے قسطوں کی شکل میں جو ماہوار لازم ہوتے ہیں اس حد تک ہم حساب کریں گے۔ اب اس کو دیکھتے ہوئے ان کو دیکھ لیں، اگر یہ حج کر سکتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ حج کریں، حج کو محض اس بنیاد پہ مؤخر نہ کریں کہ میں نے تو گھر پہ 2 کروڑ کا قرضہ لے رکھا ہے، جب تک وہ ادا نہیں ہوگا نہ میں حج کروں گا، نہ میں قربانی کروں گا، نہ ہی میں جو ہے زکوٰۃ ادا کروں گا، بلکہ وہ یہ دیکھیں کہ اگر اپنی زندگی کے باقی معمولات وہ احسن طریقے سے پورے کرتے ہیں، خوشحال زندگی بسر کرتے ہیں، گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں، ہوٹلوں میں جاتے ہیں، گھومنے جاتے ہیں، تو پھر ان کو چاہیے کہ اس مقصد کے لیے بھی وہ اس بڑے قرضے کو آڑ نہ بنائیں، بلکہ اس کی جو ماہوار ان کی قسطیں ہیں، زیادہ سے زیادہ 6 مہینے سال کی قسطوں کا حساب کر لیں۔ نہیں، اگر وہ 20 سال کی بھی قسطیں ہیں، مکان لیا، مورگیج پہ لیا مکان، 20 سال کی قسطیں ہیں، زندگی متاثر نہیں ہو رہی ہے، ہر کام چل رہا ہے جیسے کہ آپ نے فرمایا، تو اس کو اس کی آڑ لے کر ان عبادات کو معطل نہیں کرنا ان چاہیے، عبادات کو یہ بالکل مؤخر کرنی نہیں کیا چاہیے۔ جا سکتا۔ اور جیسے اور زندگی کے کام ہوتے ہیں کہ آپ گھومنے بھی جاتے ہیں اور آپ جو ہے وہ
اپنی جسے ہم کہتے ہیں کہ اپنی سالانہ تعطیلات میں گھوم پھر بھی رہے ہیں، جی ہاں، زندگی کے باقی سارے معمولات پورے ہو رہے ہیں، کھا پی بھی رہے ہیں، شاپنگ بھی کر رہے ہیں، ہوٹلوں میں بھی جا رہے ہیں، جی ہاں، تو پھر ایسی صورت میں یہ کہہ کر کہ وہ اتنا بڑا قرضہ ہے وہ مجھے سارے جب تک وہ ادا نہیں ہوتا میرے اوپر ساری یہ غلط ہے، بلکہ ہم یہ دیکھیں گے کہ آپ اتنے بڑے قرضے کو تو آپ پورا نہیں ادا کر رہے، آپ تو ماہوار کچھ رقم دے رہے ہیں، تو بقیہ تو آپ کے پاس پڑی ہے، لہٰذا آپ نماز آپ اس سے زکوٰۃ بھی ادا کریں جو بھی اس کا طریقہ کار ہے، اس کا پورا ایک طریقہ ہے حساب کا، اور حج بھی کریں اور ٹھیک قربانی بھی کریں، ٹھیک ہے، اور اس کو بنیاد بنا کر حج اور قربانی کو مؤخر کرنا یہ درست نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اعجاز حسین حیدری صاحب بھکر سے سوال ان کا یہ ہے کہ دین میں سب سے احسن عمل کون سا ہے جس سے اللہ بھی اور اس کی مخلوق بھی خوش اور راضی ہو جائیں؟ دیکھیے یہ جو سوال ہے، اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صلی اللہ علیہ مبارکہ کو وسلم۔ دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں مختلف لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ تم میں بہترین لوگ ہیں، ٹھیک، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا عمل بہترین ہے جبھی وہ بہترین ہے۔ ایک جگہ فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن کریم کو خود سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں۔ ایک جگہ فرمایا خیرکم خیرکم لأہلک، تم میں بہترین وہ لوگ ہیں جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ اچھے روش برتاؤ کرتے ہیں۔ اور ایک جگہ فرمایا کہ خیر الناس من ینفع الناس، بہترین لوگ وہ ہیں جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہوں۔ اس کی روشنی میں معلوم ہوتا ہے کہ دین نے مختلف پہلو رکھے ہیں جس میں انسان سب سے بہتر ہو سکتا ہے۔ ٹھیک، انسان اپنے معاملے کو دیکھے کہ وہ کس فیلڈ میں ہے یا کس اس میں، مثال کے طور پہ ایک آدمی سرکاری ملازم ہے اور جسے ہم کہتے ہیں کہ بیوروکریسی میں ہے، تو ان کی ذات لوگوں کے لیے کتنی نفع بخش بن سکتی ہے، ان سے لوگوں کو کتنا فائدہ ہو سکتا ہے، وہ ظلم کو اور حرام آمدنی کو اور کرپشن کو کتنا دور کر سکتے ہیں، ان کے حق میں یہی بہتر ہے۔ اسی طرح ایک شخص جو ہے وہ تعلیم و تعلم میں ہے تو اس کے لیے پھر تعلیم و تعلم والی بات بہتر ہے۔ ایک شخص خدمت خلق والے کاموں میں لگتا ہے تو وہ بھی خیر الناس من ینفع الناس کے تحت آتا ہے۔ تو کوئی ایک ایسا عمل نہیں ہے کہ جس کو ہم بتا کر کہیں کہ بس سارے لوگ اسی عمل پہ چلیں۔ ہر آدمی اپنی فیلڈ میں اپنی جہت کے لحاظ سے اگر اخلاص کے ساتھ لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے خدمت خلق کی نیت سے کام کرتا ہے تو جس شعبے میں بھی بیٹھا ہوگا انشاءاللہ وہ اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا فرمائیں گے۔ حدیث شریف میں ایک اور حدیث میں آتا ہے لَن یُشَادَّ الدِّینَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ، کہ دین کے ساتھ اگر کوئی شخص سختی یا جھگڑنے کی کوشش کرے تو دین غالب آ جاتا ہے۔ تو اس کی تشریح میں محدثین نے لکھا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے دین کے اندر وسعت اور دین کے مختلف جہات رکھی ہیں۔ اگر ایک شخص چاہے میں ہر جہت پہ عمل کر لوں تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب جیسے ایک آدمی حکمراں ہے تو حکمراں کے لیے سب سے بہتر بات یہ ہے کہ اس کا جو نظام ہو وہ عادلانہ منصفانہ ہو۔ اس کے حق میں یہ نہیں ہے کہ وہ جا کر جو ہے وہ مسجد میں عشاء کی نماز پابندی سے پڑھے اور تہجد کی نماز پڑھتا ہو تو وہ زیادہ اچھا بادشاہ ہے۔ یہ عمل اس کے ذاتی ہیں، اچھے ہیں، لیکن اس کے بادشاہت کو یا اس کے حکمراں ہونے کو اس بات پر جانچا جائے گا کہ اس کی طرز حکومت میں، اس کے نظام حکومت میں لوگوں کو نفع کتنا تھا۔ اسی طرح ایک استاد کے لیے دیکھا جائے گا کہ اس نے طلباء کی تربیت کرتے وقت اپنے مالی مفاد کو پیش نظر رکھا، اپنے ذاتی جو مفادات تھے اس کو پیش نظر رکھا، یا طلباء کی تربیت پر زیادہ فوقیت دی۔ یہ وہ ساری جہات ہیں، لہذا وہ جس جہت سے بھی متعلق ہوں اس کے اندر رہتے ہوئے، جیسے تاجروں کے بارے میں بعض لوگ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بعض لوگوں نے بات لکھی ہے کہ ایک تاجر جو ہے وہ تجارت کرتے ہوئے بھی جنتی ہو سکتا ہے نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو سچا اور دیانتدار تاجر ہے وہ انبیاء کے ساتھ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دین نے ہر شعبے ہر جہت کے اندر رہتے ہوئے ایک جسے ہم کہتے ہیں کہ ایکسیلنس ہمیں دکھایا ہے کہ درجہ احسان اس میں کیا ہو سکتا ہے، ایک تاجر کا درجہ احسان کیا ہو سکتا ہے، ایک معلم کا درجہ احسان کیا ہو سکتا ہے، ایک دائی کے درجہ احسان کیا ہو سکتا ہے، ایک حکمراں کا کیا ہو سکتا ہے، ایک سرحدوں کے محافظ کا کیا ہو سکتا ہے۔ سرحد کے محافظ کا جو ہے وہ کچھ اور معیار رکھا گیا کہ وہ سرحدوں کو جاگے، مسلمانوں کی اس کے لیے دفاع کے لیے کھڑا ہو، اس کے لیے وہ کمال رکھا گیا۔ تو اس وجہ سے کسی ایک ایسے عمل کو پوچھنا ہمارے دین میں نہیں ہے، بلکہ مختلف جہات رکھی ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا کمال ہے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ ہر آدمی مختلف شعبوں میں جو ہے وہ اپنا کرتا رہے۔ ایک آدمی معلم ہے تو اس کو کم سے کم وہ تعلیم کے اندر اگر وہ لوگوں کی تعلیم اس طرح کرتا ہے، معلم اخلاق بنتا ہے، اچھی تربیت کرتا ہے، تو وہ اس طریقے سے اللہ کے بہت قریب ہو سکتا ہے اور مخلوق کے لیے نافع ہو سکتا ہے۔
تو اس کو اس لحاظ سے دیکھیں تو بہت سارے جو آپ کے ان کے ذہن میں سوالات ہیں وہ حل ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور اس عمل سے اللہ بھی خوش اور مخلوقات عالم بھی خوش۔ بالکل۔ ٹھیک، یہ ہیں انیس الرحمن صاحب کراچی سے۔ مفتی صاحب، کیا پرندوں کو پانی یا باجرہ ڈالنا بھی صدقہ ہے؟ بالکل صدقہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے صلی اللہ کہ علیہ وسلم۔ ہر سانس لینے والی چیز کو جب کوئی آدمی فائدہ پہنچاتا ہے تو اس میں صدقہ ہے۔ ٹھیک۔ چنانچہ پرندے ہوں، حشرات الارض ہوں، کیڑے مکوڑے ہیں، اور اسی طریقے سے جنگلی جو جانور ہوتے ہیں یا ایسے پھرنے والے جانور ہیں، ان کے ساتھ اچھائی کرنا، ان کے ساتھ بھلائی کرنا، تو اس میں ثواب ہے۔ صرف وہ چیزیں جو کہ انسان کے لیے مضر ہو جاتی ہیں ان کا حکم الگ ہے، جیسے مثلا چوہے پیدا ہو گئے ہیں، یا گھر کے اندر چونٹیاں پیدا ہو گئی ہیں، تو پھر وہ ان کے لیے دوا استعمال کر کے ان کو بھگانا، حدیث شریف میں ان کی اجازت آئی ہے کہ ایسی مخلوقات جو کہ انسان کے لیے ضرر رساں ہونے لگے تو ان کو پھر ہٹانا الگ ہے۔ لیکن اچھا، ہٹانا یا انہیں مار دینا؟ یا ان کو ہٹا کے دور کر دینا، ایسی کوئی سبیل پیدا کر دینا۔ اب اگر ہٹانا ممکن نہ ہو تو پھر ظاہر ہے مارا جائے گا۔ لیکن مجموعی طور پر پرندوں کا خیال رکھنا، پرندوں کو پانی اور دانہ ڈالنا، اسی طریقے سے مخلوقات کا خیال رکھنا، تو اس میں ثواب ہے، چاہے کوئی بھی زیرو ہو اس کے لیے حدیث شریف میں ثواب آیا ہے، تو بالکل ثواب کا کام ہے، یہ ثواب کا کام ہے اور یہ صدقے میں شامل ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اگلا سوال عامر صاحب کا ہے، آزاد کشمیر سے۔ وہ آپ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ خودکشی حرام ہے، کیا کسی خودکشی کرنے والے کا جنازہ پڑھا جا سکتا ہے اور اس کے لیے دعائے مغفرت کی جا سکتی ہے؟ نیز کن لوگوں کا جنازہ نہیں پڑھا جا سکتا؟ یہ بھی ایک سوال۔ دیکھیے، یہ جو خودکشی کرنے والے کے بارے میں بات ہے نا کہ خودکشی کرنے والے کا جنازہ پڑھا جا سکتا ہے یا نہیں پڑھا جا سکتا اور خودکشی کرنا حرام ہے، اس کے بارے میں ایک بات ذہن میں رکھیں کہ خودکشی کرنا حرام ہے، اور اگر کوئی شخص خودکشی کرتا ہے تو علماء نے ایک مسئلہ لکھا ہے کہ ہر وہ شخص جو کہ کسی ایسے اعلانیہ غلط کام کے ذریعے دنیا سے جائے کہ جو بہت قبیح فعل ہے، جیسے مثلا کوئی آدمی ڈاکہ مارتے ہوئے مارا گیا، کوئی آدمی جو ہے وہ خودکشی کر کے مر گیا، تو ایسے لوگوں کے جنازے پڑھنے میں قوم کے جو ذرا بڑے لوگ ہوتے ہیں، سمجھدار ہوتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اس میں تھوڑا سا پیچھے ہٹ کر اس لیے شریک نہ ہوں کہ سماجی طور پر اس بات کو معیوب سمجھا جانے لگے کہ دیکھو اگر ہم نے ایسی حرکتیں کی تو ہمارے جنازے میں بھی لوگ شریک نہیں ہوں گے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ان کا جنازہ نہیں پڑھا جائے گا، بالکل پڑھا جائے گا۔ لیکن جیسے کسی بڑے آدمی کا انتقال ہوتا ہے تو جوق در جوق لوگ شریک ہوتے ہیں اور آ کر تو ایک اعزاز کی بات سمجھی جاتی ہے کہ فلاں صاحب تھے، ان کے جنازے میں ہزارہ لوگ شریک ہونے آئے۔ لیکن ایک شخص سے وہ خودکشی کر کے مرا، ڈکیتی کرتے ہوئے مرا، کوئی دہشت گردی کے مقابلے میں مرا، کوئی ایسا بد عملی کر کے اس بدنامی کے ساتھ مرا ہے، تو ہے مسلمان، اس کا جنازہ بھی پڑھا جائے گا، اس کے لیے استغفار بھی کی جائے گی، اس کے لیے دعا بھی کی جائے گی۔ لیکن ایک سماجی طور پر ایک تاثر دینے کے لیے کہ بھئی اس آدمی کا جو طریقہ کار تھا، طرز عمل تھا، وہ ناپسندیدہ تھا، تو جو معاشرے کے چیدہ بڑے طبقات کے لوگ ہوتے ہیں، یعنی اس کی ایک مثال دیتا ہوں میں، مثال کے طور پہ کوئی ایک شخص ہے جو ڈکیتی کرتا ہوا مارا گیا، بڑا ڈاکو، اور اس کے جنازے میں حکومت کے جو بڑے اثرات ہیں، وزیر اعلیٰ ہیں، یہ ہیں وغیرہ شریک ہوں، تو معاشرے میں خود بخود لوگ سوال کریں گے کہ بھائی یہ آدمی تو اس قدر خطرناک اور مجرم تھا، جرائم پیشہ تھا، اس کو ایک چھاپے کے دوران مارا گیا ہے، اس کے جنازے میں اتنے سارے لوگ ہمارے حکومت کے کیوں شریک ہوئے؟ لوگ ایک طبی طور پہ سوال پوچھیں گے کہ بھائی یہ تو ایک اعزاز کے طور پہ شریک ہوتے ہیں۔ تو اس معنی میں ہمارے یہاں علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ اس طرح کے آدمی جو کہ خودکشی کر کے مرے یا کوئی اس طرح کے بہت واضح کھلے جرم میں ہے، قاتل ہے، کوئی کسی کو قتل کرتے ہوئے ہو گیا، تو پھر ایسے لوگوں کے جنازے میں معاشرے کے جو سرکردہ لوگ ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے لوگوں کو ایک تاثر ملتا ہے، انسپریشن ہوتی ہے، وہ شریک نہ ہو، تھوڑا پیچھے رہیں۔ لیکن یہ مطلب نہیں کہ اس کا جنازہ نہیں پڑھا جائے۔ جو آدمی مسلمان ہے وہ کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ، اس کا جنازہ بھی پڑھا جائے گا، اس کے لیے استغفار بھی کیا جائے گا، اس کے لیے دعا بھی کی جائے گی۔ تو اس دونوں مسئلوں کو بعض دفعہ لوگ ملا دیتے ہیں اور گڈمٹ کر دیتے ہیں۔ دونوں مسئلوں کا بالکل الگ حکم ہے۔ نماز پڑھنا، دعائے مغفرت کرنا، اس کے لیے استغفار کرنا بالکل جائز ہے، کرنا چاہیے، بغیر جنازے کے اس کو دفن نہیں کیا جائے گا۔ اور ایک یہ ہے کہ اس کے جنازے میں سارے معاشرے کے اچھے طبقات کے لوگ، بڑے بڑے لوگ آ کے شریک ہوں، جس سے لوگوں کو تاثر جائے کہ کیا فرق پڑتا ہے، ہم اگر غلط کام میں مارے بھی جائیں گے جنازے میں تو ساری دنیا آ جائے گی،
تو بلکہ ابھی پچھلے دنوں لاہور میں کسی بڑے ایک ایسے شخص کا قتل ہوا تھا جس کے بارے میں لوگوں نے سوال، اس میں جنازے میں بہت لوگ شریک ہوئے، تو بعض لوگوں نے سوال اٹھایا کہ بھئی یہ آدمی ساری زندگی اس معاملے میں مشہور تھا کہ فلاں تھا، زمین قبضہ کرنے والا تھا، فلاں تھا، لیکن جب اس کا جنازہ ہوا ہے تو اتنے سارے لوگ شریک ہوئے، فلاں ثقہ لوگ آ کے بھی شریک ہوئے، وہ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں لوگوں کو کہ ایسے لوگ جو جرائم پیشہ مارے جائیں، خودکشی کرنے والے مارے جائیں، ڈاکو قتل ہوں، تو آپ ان کے جنازے میں آ کر شریک ہو کے لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ یہ لوگ بہت اچھے کام کر رہے تھے. تو حوصلہ افزائی نہ ہو. حوصلہ دونوں باتوں میں یہ اس لحاظ سے فرق ہے، لیکن جنازہ پڑھا جائے گا، دعا کی جائے گی مغفرت کی، استغفار کیا جائے گا، چونکہ بہرحال وہ مسلمان ہے اور وہ دنیا سے گیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا ایک حصہ اور ہے ان کے سوال کا کہ نیز کن لوگوں کا جنازہ نہیں پڑھایا جا سکتا یا پڑھا جا سکتا؟ نہیں، جنازہ تو سب کا پڑھا جائے گا، سب کا پڑھا جائے گا. ہمارے یہاں غلط بات مشہور ہے کہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جو خواجہ سرا ہوتے ہیں یہ ان کا جنازہ نہیں پڑھا جاتا، یہ سب غلط بات ہے. جو مسلمان مرے گا ٹھیک ہے اس کا جنازہ پڑھا جائے گا. جو مسلمان مرے گا اس کا جنازہ مسلمان مرے گا اس کا جنازہ پڑھا جائے گا، اس کی تجہیز و تکفین صحیح طریقے سے ہوگی، قبر میں دفن کیا جائے گا عام طریقے سے، ٹھیک ہے. اس کے لیے مغفرت کی دعا کی جائے گی، اس کو ایصال ثواب کیا جائے گا، اس لیے کہ مسلمان ہونے کا حق ہے اس کا ہی. ٹھیک بالکل. یہ فاطمہ بطول صاحبہ کا سوال ہے کراچی سے. یہ سوال پہلے بھی کئی دفعہ آ چکا ہے. اب سوال یہ آیا ہے یعنی اس مرتبہ کہ شریعت کی روح سے اگر خاتون حج ادا کرنا چاہتی ہیں تو ان کے لیے شوہر یا محرم کی رفاقت ضروری ہے؟ اگر انہیں یہ سہولت حاصل نہ ہو تو وہ کیا کریں؟ اصل میں یہ جو محرم کی شرط ہے اس کو بعض دفعہ لوگ حج کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں. محرم کی جو شرط ہے یہ حج کے ساتھ خاص نہیں ہے. یہ محرم کی شرط جو ہے وہ سفر کے ساتھ ہے. ٹھیک. حدیث شریف میں آتا ہے کہ سفر جو ہے وہ اس کو کوئی خاتون تنہا طور پہ نہ کریں، اپنے ساتھ کوئی محرم ہو یا شوہر ہو، تاکہ سفر میں کوئی ضرورت، کوئی مشکل، کوئی دشواری، کوئی دقت ہو تو کوئی ایک سفر میں ساتھ ہو. تو اب جب حج کا سفر ہوتا ہے تو حج کے سفر کے اندر بھی علماء اس شرط کو لگاتے ہیں. البتہ اس میں دو رائے ہیں. ایک رائے ہے جو کہ اب دوسرے بعض علماء کی ہے، خاص طور پہ شافعی علماء کی، وہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک خاتون اس طرح سے بہت ساری خواتین کا گروہ جاتا ہے جس میں ان کا سفر کرنا ہر چیز بہت محفوظ ہے تو پھر وہ خاتون بھی ساتھ جا سکتی ہیں. تو اس وجہ سے بعض علماء آج کل اس رائے پر فتویٰ دیتے ہیں، اگرچہ یہ سب کا فتویٰ یہ نہیں ہے، ابھی تک بر صغیر ہند و پاک میں یہ فتویٰ نہیں ہے سب کا، لیکن بعض علماء یہ رائے دیتے ہیں کہ اگر کوئی خاتون اس طریقے سے جاتی ہیں کہ مثلا وہ تھوڑی سی عمر میں بھی زیادہ ہیں، ادھیڑ عمر خاتون ہیں، اور ایسا گروہ جا رہا ہے کہ جس کے اندر بہت ساری خواتین ہیں، ان کا سفر محفوظ ہے، ان کی رہائش محفوظ ہے، کسی قسم کا ایسی بدامنی کا کوئی اندیشہ نہیں ہے، تو پھر وہ اس طرح سفر کر سکتی ہیں. تو یہ تفصیل اس کے تحت ہے، چاہے عمرے کا سفر ہو، چاہے حج کا سفر ہو، کسی اور کام کا سفر ہو، اگر کوئی ایسا سفر ہے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ وہ اس طرح سے نہ کریں. تو یہ تفصیل اس کے تحت آتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو اب ان کا حل کیا ہے؟ جو سوال آیا ہے اس میں کیا کرے وہ خاتون؟ دیکھیں یہ خاتونوں نے پوچھا ہے کہ اگر کسی کا کوئی محرم نہ ہو تو ہمارے حضرات فتویٰ دیتے ہیں کہ اگر محرم نہیں ہے کسی کے پاس تو ان کے اوپر حج بھی لازم نہیں ہے. ٹھیک. بعض حضرات یہ فتویٰ دیتے ہیں اب کہ اگر محرم نہیں ہے ان کا، یا کوئی ایسے رشتہ دار جیسے بھانجے ہیں اور ان کے جو بھتیجے ہیں جن کے ساتھ یہ سفر کر سکتی ہوں تو پھر ان کے ساتھ چلی جائیں، وہ ان کا کوئی گروہ. یا بعض حضرات یہ رائے دیتے ہیں، ابھی تک اس پر فتویٰ نہیں ہے لیکن بعض حضرات پھر بھی دیتے ہیں رائے، کہ اگر یہ کوئی ایسا گروہ ان کا بنتا ہے کہ جس میں ان کے قریبی رشتہ دار خواتین جاتی ہیں جو کہ ان کے ایسے رشتہ دار ہیں اور جن کے ساتھ ان کا سفر محفوظ ہے، اور یہ ان کے ساتھ جاتی ہیں، محفوظ طریقے سے رہتی ہیں، محفوظ رہائش اختیار کر کے واپس آتی ہیں، تو پھر بعض حضرات اس کی گنجائش دیتے ہیں. میں نے ابھی عرض کیا کہ ابھی تک برصغیر ہند و پاک پہ اس مسئلے پہ تحقیق ہے اور جاری ہے تحقیق، اور ابھی تک اس پر ایک عمومی فتویٰ نہیں آیا ہے، لیکن چونکہ دونوں رائے میں نے یہاں پہ دونوں عرض کر دی. احتیاط اسی رائے میں ہے کہ محرم والی رائے پہ چونکہ فتویٰ ابھی تک نہیں ہے تو احتیاط تو اسی رائے میں ہے کہ اگر محرم نہیں ہے کوئی ان کا تو نہ جائیں ان کے ساتھ، اور بالکل ٹھیک ہے، سفر پہ نہ جائیں، ان پر حج فرض نہیں ہے، ان کو کوئی گناہ نہیں ہے جانے کا. ٹھیک ہے. محمد عرفان صاحب کا سوال ہے اسلام آباد سے، اور بڑا اچھا سوال ہے، پڑھا لکھا سوال ہے. وہ سوال یہ ہے مفتی صاحب کہ عقل اور مذہب کا آپس میں کیا رشتہ ہے؟ سوال مکمل نہیں ہوا. عقل اور مذہب میں ٹکراؤ ہو جائے تو فیصلہ کن حیثیت کس کو حاصل ہوگی؟ اصل میں انیف صاحب یہ باقی بہت بڑا سوال ہے، اور یعنی آپ کہیں کہ یہ پورا ایک
پوری ایک فکر ہے یہ جی جس کے پر آدمی گفتگو کر سکتا ہے، اور آج کے دور میں فکر بڑی ضروری ہے سمجھنی۔ ٹھیک پہلی بات تو ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ عقل کا اور مذہب کا کوئی ایسا ٹکراؤ نہیں ہے جیسا ہمارے یہاں تصور ہے۔ صحیح آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ کسی خاص معاشرے کے اندر کچھ عقلی تصورات جو انہوں نے اپنے یہاں ڈیولپ کیے ہیں ان کا ٹھیک اور دین کا ٹکراؤ ہو تو کیا حکم ہے؟ عام حالات میں دین کا ٹکراؤ نہیں ہے۔ ٹھیک یعنی مثال کے طور پہ ایک آدمی ہے جس نے زندگی میں کبھی قربانی نہیں کی، ایسے معاشرے سے آیا ہے، جب آپ اس کے سامنے کہتے ہیں جانور اللہ کی راہ میں قربان کرو تو وہ کہتا ہے اللہ کو کیا ضرورت؟ اب اس کے ذہن میں یہ ہے کہ میری عقل کہتی ہے اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے، اور ہم قربانی کر رہے ہیں، تو میری عقل کا مذہب کے حکم کا ٹکراؤ ہے، کوئی ٹکراؤ نہیں ہے یہ۔ چونکہ اگر ہم اس بنیاد کو دیکھیں کہ اللہ کی ضرورت کیا ہے تو اللہ کی تو کوئی چیز بھی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک صرف قربانی کیا، نماز کی اللہ کو کیا حاجت ہے، حج کی کیا حاجت ہے، پوری کائنات مل کر اللہ کو عبادت کرنا چھوڑ دے، اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ کوئی اللہ تعالیٰ کو اس وجہ سے تو خدا نہیں ہے کہ ہم خدا مان رہے ہیں تو وہ خدا ہے۔ یہ تو دنیا میں ہوتا ہے کہ وزیر اعظم کو ووٹ نہ ملے تو وزیر اعظم نہیں رہتا، بادشاہ کو لوگ بادشاہ نہ مانیں تو وہ بادشاہ نہیں رہتا۔ اللہ کی حاکمیت اس وقت بھی ہے جب دنیا نہیں تھی، اور اس وقت بھی ہوگی جب دنیا نہیں رہے گی۔ ٹھیک اس وجہ سے خدا تعالیٰ کی عبادت جو ہے وہ ضرورت کے تحت نہیں کی جاتی ہے، وہ ابدیت کے تعلق کے تحت کی جاتی ہے۔ تو ہوتا یہ ہے آج کے دور میں جو سب سے خاص اہم بات ہے کہ آج کے دور میں دنیا میں خصوصاً مغربی معاشرت سے جو آنے والے جو تھیولوجیکل یا جسے ہم کہتے ہیں آئیڈیولوجیکل جو ان کے نظریات ہیں، اس کے اندر انہوں نے اللہ سے تعلق کو ایک غیر ضروری عمل قرار دیا ہے۔ جب وہ غیر ضروری عمل قرار دیا تو اللہ کے تعلق سے جتنی باتیں سامنے آتی ہیں وہ لگتا ہے ہمیں کہ ہمارے عقل اور مذہب کا ٹکراؤ ہے، ٹھیک ہے تو حقیقت میں وہ عقل کا اور مذہب کا ٹکراؤ نہیں ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دین کے احکام کا مقابلہ عقل سے نہیں کیا، قرآن کریم میں دو چیزوں سے کیا گیا ہے، ان یتبعون الا الظن وما تهوى الانفس، کہ انسان کے جسم دل میں کچھ خواہشات ہوتی ہیں، اس کی بنیاد پر وہ ایک اپنا جسے ہم کہتے ہیں بیانیہ نیریٹو ڈیولپ کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ آج کے دور کا ایک لبرل معاشرے کا بڑا خاص نیریٹو ڈیولپ انہوں نے کیا ہے کہ انسان کے پاس جو آزادی ہے، حریت ہے، فریڈم ہے، وہ انلمیٹڈ ہے۔ انسان اپنی ذاتی حیثیت میں سوائے ان سرکاری قوانین کے، اب سوال پیدا ہوتا ہے سرکاری قوانین کو وہ بھی کیوں مانے، یہ بھی ایک ڈیبیٹ ہے نا۔ وہ کہتے ہیں انسان اپنی فکر رہنے میں آزاد ہے، وہ لباس پہنے یا نہ پہنے، وہ تعلق کیسے رکھے، وہ ایسے رہے وہ ویسے رہے، وہ یہ کرے وہ کرے، ہر معاملے میں آزاد ہے۔ جی لیکن اب جب اس کو آپ اپنا ایک نیریٹو بنا لیتے ہیں، جب نیریٹو آپ بناتے ہیں تو پھر آپ کہتے ہیں کہ لاجک تو مجھے یہ کہتی ہے، لاجک نہیں کہتی وہ آپ نے اس کو اپنا نیریٹو بنا کے اڈاپٹ کر لیا ہے، تو اب آپ کہتے ہیں یہ لاجک تو یہ کہتی ہے کہ انسان آزاد ہو، لہذا میں اپنی فکر میں آزاد ہوں، میں اپنی ذاتی زندگی میں شراب پیوں، میں اپنی ذاتی زندگی میں یہ کروں، میں وہ کروں، کوئی مجھے روکنے والا کون ہوتا ہے؟ تو اصل میں اس وقت جو ایک مدعا، ایک جو بیانیہ کھڑا کیا گیا ہے کہ دین کے مقابلے میں عقل ہوتی ہے، یہ بیانیہ اصلاً غلط ہے۔ دین کے مقابلے میں عقل نہیں ہوتی، عقل دین کے مقابلے میں انسانی خواہش ہوتی ہے، دین کے مقابلے میں انسان کا ظن ہوتا ہے، گمان ہوتا ہے، اس کے دل میں داعیہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے انسان نہیں کرتا ہے۔ یہ بات ضرور ہے کہ بعض انسانی عقلی چیزیں ایسی ہوتی ہیں، چونکہ انسان کی عقل جو ہوتی ہے وہ حواس سے خمسہ پہ یعنی کہ 5 سینسز کے پر بیس ہوتی ہے، اس سے آنے والی چیزوں کے اوپر اپنا سارا بیانیہ مرتب کرتی ہے۔ تو جو چیز انسان کے بسا اوقات حواس سے خمسہ سے تجربے سے حاصل نہیں ہوتی ہوں، اس کے بارے میں عقل متحیر رہتی ہے، تھوڑا سا جسے کہتے ہیں کہ وہ کنفیوز رہتی ہے۔ ٹھیک تو وہاں پر تو بسا اوقات سوال آتا ہے، یعنی مثال کے طور پہ ایک آدمی جو کہ مسلمان نہیں ہے وہ کہتا ہے کہ یہ جو جنت کا تصور ہے یہ ہے کہاں جنت، ٹھیک مجھے سمجھ نہیں آتی جنت کا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں پر دلائل دوسرے طرح کے رکھے جس کے ذریعے انسان کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ بھائی بہت کچھ ہے۔ تو اس وجہ سے کہیں پر عقل کا اور دین کا کوئی ایسا تصادم آ کر کھڑا ہو کہ دین نے کوئی خلاف عقل احکام دیے ہوں، خلاف فطرت احکام دیے ہوں، ایسا کہیں پر بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہاں اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ خدا کا تصور ہی خلاف فطرت ہے، ایسے لوگ ہیں ہمارے یہاں ایتھیسٹ، وہ کہتے ہیں خدا کو ہم کیوں مانیں؟ تو جب ان سے پوچھا جائے کہ آپ خدا کو کیوں نہ مانیں، اس کی بھی کوئی دلیل دیں آپ، تو ان کے پاس عام طور پہ جواب صرف ایک ہی ہوتا ہے، اور وہ ہوتا ہے سائنسی جواب۔
کہ جب تک ہم نے کسی چیز کو ایکسپیریمنٹ نہیں کیا تو ہم بھی مانیں گے نہیں. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے اس پر ایک میں کہہ رہا تھا اب ظاہر سی بات ہے پروگرام کے وقت کی محدودیت ہے, یہ بہت بڑا سوال ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ جو قائم کیا جاتا ہے لبرل معاشروں کی طرف سے کہ دین کے مقابلے میں عقل کھڑی ہے, یہ بیانیہ اصولاً غلط ہے. دین کے مقابلے میں عقل نہیں کھڑی ہوتی. دین کا اپنا ایک پورا بیانیہ ہے. دین خدا کا تصور دیتا ہے, انبیاء کا تصور دیتا ہے, اور ماورائے جسے ہم کہتے ہیں اسباب, یا جسے ہم کہتے ہیں کہ ایک میٹافزیکل چیزوں کے بارے میں دین تصور دیتا ہے کہ ہمارے پاس وحی بھی آتی ہے اور خدا کی طرف سے آتی ہے اور احکام آتے ہیں, اس کی روشنی میں ہمیں زندگی گزارنی ہے. ٹھیک ہے, اور اس کی روشنی میں زندگی گزارنے کے لیے وحی کا سمجھنا ضروری ہے, اس کے لیے عقل استعمال کی جائے. جیسا آپ نے فرمایا کہ عقل اور مذہب, اس کو مذہب کی جگہ اگر دین کا لفظ رکھیں تو زیادہ بہتر ہے, کہ عقل اور دین ایک دوسرے سے متصادم نہیں ہیں. بلکہ اگر عقل میں ایک بات, آخری بات آپ کی اجازت سے, اور میں چاہتا ہوں اس پر آپ ہی بات فرمائیے, کہ اگر میری عقل میں ایک بات نہیں آ رہی یا میری عقل میں ایک بات نہیں سما رہی, تو اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ وہ چیز غلط ہے. ہو سکتا ہے کہ میری عقل کی سمائی تھوڑی ہو, تو اس چیز کو جا کے سوچوں اور سمجھوں, آپ جیسے کسی بڑے آدمی کے پاس جا کر کہ جناب والا یہ چیز میری عقل میں نہیں آ رہی, میں اس کو ایک حکیمانہ انداز یا منطقی انداز, لاجک کی آپ نے بات کی, اس ترازو پر میں تولنا چاہ رہا ہوں. ہاں آؤ بیٹھو بات کرو, شاید تمہارے دل میں یہ بات اتر جائے, لیکن اس کو یکسر یا یکدم مسرت کرنا یہ بھی غیر عقلی, غیر اخلاقی رویہ ہوتا ہے. جی انیس صاحب نے جو بات فرمائی یہ بہت اچھی بات ہے. اس میں میں دو باتیں عرض کروں گا. پہلی بات تو یہ کہ عقل جو ہے وہ تو خود فہم دین کے اندر معاون ہے. سبحان اللہ. اگر عقل نہیں ہے تو انسان کو دین کی فہم نہیں ہے. تو عقل کو در حقیقت ہم ان اصولوں کے تحت چلاتے ہیں, دنیا میں بھی ہم عقل کو ایک اصول کے تحت کام کراتے ہیں, عقل کے اصول کے تحت چلاتے ہیں. یعنی مثال کے طور پہ میں عرض کروں کہ ایک آدمی جو کہ ہارٹ اسپیشلسٹ ہے اور ایک آدمی جو کہ انجینئر ہے, تو ہارٹ اسپیشلسٹ کے لیے ہارٹ کی سرجری سے متعلق جتنی چیزیں ہیں وہ کامن سینس ہیں, اور جو انجینئر ہے اس کے لیے انجینئرنگ سے متعلق جتنی چیزیں ہیں وہ کامن سینس ہیں. لیکن اگر وہ انجینئر ہارٹ سرجری کے پر جائے گا تو جگہ جگہ اس کی عقل چیلنج کرے گی کہ یہ کیا کہہ رہے ہو تم, یہ کیا کہہ رہے ہو. وجہ اس کی کیا ہوتی ہے کہ عقل کو جب آپ ایک اصول کا نظام دیتے ہیں تو عقل اس کے تحت سے ہی کام کرتی ہے. وہ یہ رہا ہے کہ اس وقت ایک آدمی نے لبرل فکر کے تحت مذہبی فکر کو جب وہ یا دینی فکر کو جانچتا ہے تو وہ کہتا ہے دین میری عقل سے ٹکرا رہا ہے. عقل سے نہیں ٹکرا رہا, ان کے بیانیے سے ٹکرا رہا ہے, ان کے ان کی تصور مذہب سے ٹکرا رہا ہے, ان کے فہم سے ٹکرا رہا ہے, عقل سے نہیں ٹکرا رہا. ایک بات تو یہ. دوسری بات انیق صاحب جو آپ نے بہت اہم بات فرمائی, ہمارے یہاں بڑا عجیب رویہ ہے. مجھے اگر ایک بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو, جب دنیاوی بات ہو, میں کہوں میری سمجھ میں نہیں آ رہی, میں نہیں مانتا, تو لوگ مجھے بیوقوف کہیں گے. مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں میں مانتا ہی نہیں کہ اوپن ہارٹ سرجری کوئی چیز ہوتی ہے, اس لیے کہ مجھے سمجھ ہی نہیں آتی اوپن ہارٹ سرجری, کہ میں نے تو کبھی دیکھی بھی نہیں ہے. تو لوگ میرے اس رویے کو غیر معقول کہیں گے. جیسے آپ نے کہا, کہیں گے لوگ مجھے کہنا شروع کر دیں گے کس قسم کے آدمی ہو بھائی, اگر کوئی چیز تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہی تو اس کا مطلب ہے وہ چیز ہے نہیں کیا. لیکن دین کے معاملے میں ہمارے یہاں کیا ہو گیا ہے کہ دین کو لوگ پڑھتے نہیں ہیں. آپ کا مجھ سے زیادہ سابقہ ایسے لوگوں سے پڑھتا ہے جو کہ قرآن پر بحث کرتے ہیں, اور آپ جب ان سے اتنا پوچھتے ہیں کہ آپ نے قرآن کریم کو 2 رکوع پڑھے ہیں پچھلے 5 سالوں میں, تو آپ کے سامنے ہوتا ہے کہ 2 رکوع نہیں پڑھے ہوتے. ہمارے یہاں بدقسمتی یہ ہوئی کہ اگر دین سمجھ میں نہیں آ رہا, خدا کی ذات سمجھ میں نہیں آ رہی, تو اس کا حل ہم نے لوگوں کو سکھایا کہ اس کا انکار کر دو. اس کے بجائے ہم آج کی دنیا میں ہر آدمی کو سکھاتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ چیز سمجھ میں نہیں آ رہی تو تم سیکھو. تمہیں یہ نہیں سمجھ میں آ رہا کہ ہارٹ سرجری کیسے ہوتی, تمہیں یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کورونا کے بعد سینیٹائزر کیوں یوز کرنا چاہیے, تو پڑھو تھوڑا سا تاکہ تمہیں سمجھ میں آئے. تم ایسے انکار کر کے بے عقلی کی باتیں مت کرو. لیکن بے عینی ہی یہی رویہ جو آپ نے بالکل صحیح بات فرمائی, بے عقلی کا رویہ ہم خدا اور دین کے بارے میں اختیار کرتے ہیں. کہ بھئی آپ اگر ہم دین کو ایک طرف, اصولوں کو ایک طرف رکھ کے سوچیں کہ انسانی معاشرہ پچھلے کوئی 4-5 ہزار سال سے دین کو چلتا ہے, خدا کو مانتا ہے, تو یہ 5,000 سال سے انسانی معاشرہ جس چیز پر چلا آ رہا تھا وہ سب بے وقوفی تھی, اور پچھلے 200 سال سے جو لوگ اٹھ کر آئے یہ عقل والے ہیں. تو یہ دراصل انسان کی, جسے ہم کہتے ہیں من حیث المجموع انسانی عقل کی, ہیومن انٹیلیکٹ کی ریجیکشن ہے. تو یہ بات ہی غلط ہے. آپ یہ کریں, ہمیں آج کے دور میں یہ دعوت چلانی چاہیے
کہ خدا کے واسطے جیسے آپ انجینئرنگ پڑھتے ہیں، میڈیکل سائنس پڑھتے ہیں، جی ہاں آپ دین بھی پڑھیں، جی، کم از کم 3 آیات روز پڑھیں، اور اس کے علاوہ ترجمہ، آپ نے کچھ لوگ، تفسیر۔ قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين۔ جی ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ تم میں سے ہر گروہ میں سے کچھ لوگ جا کر تفقہ فی الدین حاصل کریں؟ تفقہ فی الدین کا مطلب کیا ہے؟ کہ کوئی آدمی الہیات کے اندر ماہر ہو، کوئی آدمی عقائد کی جو دینی تشریحات ہیں اس میں عامل ہو، ماہر ہو، کوئی آدمی تقابل ادیان میں ماہر سبحان ہو، اللہ۔ کوئی آدمی جو ہے جو فقہی تصورات ہیں دین نے جو ہمیں دی اس میں ماہر ہو۔ جب ایسے ماہرین ہم کثیر تعداد میں پیدا کریں گے تو ہمیں اپنی دین کی حقانیت معلوم ہوگی۔ جب ہم اپنے بچوں کو قل هو اللہ احد اور انا اعطیناک الکوثر کا ترجمہ پڑھا کر میٹرک اور انٹر میں ہم سمجھیں کہ یہ بہت ہے اور دینیات کو ہم باہر نکال دیں، لوگوں کو 40-45 سال کی عمر تک غسل کرنے کا طریقہ نہ پتہ ہو، اور پھر آپ ان سے کہیں کہ الہیات کے مشکل مسائل، تصور خدا، صفات الہی کے مشکل مسائل کو سمجھ جائیں، نہیں سمجھیں گے۔ تو ہمیں اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ اگر کوئی چیز ہماری سمجھ سے بالاتر ہے اور مسلمان اور مسلمانوں سے پہلے ملت ابراہیمی میں وہ تصور موجود رہا ہے، آج اگر ایک آدمی الحاد کے یا ماڈرنزم یا لبرلزم کے نام پہ کھڑا ہو کے ان چیزوں کا انکار کر رہا ہے تو وہ آدمی اصلاً بدعقل ہے، وہ ایک چیز کو سمجھنا نہیں چاہتا، وہ اپنے بیانیے کو لا کر کہہ رہا ہے کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے، میرے علاوہ سب غلط ہیں، اور وہی حرف آخر ہے، وہی حرف آخر ہے۔ تو یہ رویہ جو ہے اگر ہم اس کا تدارک کریں، یہ رویہ خود یعنی بذات ہی غیر عاقلانہ ہے، غیر عاقلانہ ہے، ہمیں اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اور ہم آپ کی ایک جملے میں بات پوری کرتا ہوں کہ ہم اس پروگرام کے ذریعے 2 دعوتیں ہم پچھلے الحمدللہ 10 سال سے دیتے آ رہے ہیں۔ ایک تو یہ کہ قرآن کریم سے ایک عمومی تعلق، 2 آیات 3 آیات ترجمہ، تاکہ قرآن سے ربط رہے، اور دوسرا ہم اس میں ایک دعوت یہ بھی دیتے آتے ہیں پروگرام میں کہ کچھ طبقات میں ایسے لوگ ہونے چاہیے جن کا تفقہ فی الدین، فہم قرآن بہت عالی ہو، وہ الحاد، استشراق اور اس طرح کی جو چیلنجز آ رہے ہیں، خدا کو پس پردہ ڈالنے والے، خدا کو معطل کرنے والے، ان کے مقابلے میں کھڑے ہوں۔ یہ امت کا ایک فرض کفایہ ہے، اور امت اس سے غافل ہے، سبحان اللہ، اور غافل ہیں اور وہ چیزیں پڑھتے ہیں۔ ہمارے ایک دوست ہیں جو فلسفے میں کام کرتے ہیں، وہ کہنے لگے کہ پاکستان کے اندر کوئی ایک یونیورسٹی ایسی نہیں ہے جس نے اپنے یہاں مسلمان فلاسفر جو گزرے ہیں، ابن رشد ہیں، امام غزالی ہیں، امام رازی ہیں، اور ہمارے قریب کے جو بر صغیر ہند و پاک کے ہیں، ان میں سے کسی فلسفی کے مضامین کو یا کتابوں کو نصاب میں داخل کیا ہوا ہو۔ جتنے بھی فلسفے کی چیزیں پڑھائی جاتی ہیں وہ سارا مغربی فلسفہ ہے، وہ امانویل کانٹ کا فلسفہ پڑھا دیتے ہیں، اس کا پڑھا دیتے ہیں، اس کا پڑھا دیتے ہیں۔ چنانچہ جو آدمی مفسر فلسفی بن کے باہر نکل رہا ہے اس کو دین کے فلسفے کی کوئی تعبیر نہیں پتہ، اور کوئی پتہ بھی ہے تو وہ تعبیر ہے جو مستشرقین سے سیکھی اس نے۔ تو ہم نے اپنے یہاں فہم دین، فلسفے اور اسلامی جسے ہم تھیولوجی کہتے ہیں، الہیات کہتے ہیں، ان سب کو تو خود پس پردہ ڈالا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اور آگے بڑھائیں کہ موجودہ زمانے کے حالات و واقعات کی مناسبت رکھتے ہوئے قرآنی علوم کچھ بھی نہیں، اس پر کام کرنے کی بڑی ضرورت ہے، اور مانگے تانگے کے علم سے ہمارا گزارا نہیں ہو سکتا، ہمیں اپنا علم پروڈیوس کرنا ہوگا۔ بالکل چند موضوعات کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا، معاشیات، کیلا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، یہ کیا ہے؟ یہ اصول 1400 سال پہلے قرآن کریم دے رہا ہے، تو اس اصول کو آج سسٹم میں تبدیل کرنا، ہمارا نظام انصاف، سیاست، تعلیمی نظام، سماجیات، یہ ساری چیزیں یہ فرض کفایہ ہے انیق صاحب۔ اور جو لوگ اقتدار میں آتے ہیں، جو لوگ نیچے سے اوپر آتے ہیں، آج ہمارے یہاں ایسے لوگ موجود ہیں کہ جب ان کو ٹریننگ دینے کے لیے جاتے ہیں، ہمارے کچھ دوست ہیں جو مختلف سرکاری اداروں میں ٹریننگ دینے کے لیے جاتے ہیں، تو وہاں پر ایسے لوگ ملتے ہیں جو کہتے ہیں کہ سارے مسائل جو ہے نا مذہب کی وجہ سے، مذہب کو باہر نکال دو۔ تو ہم یہ پوچھتے ہیں کہ مذہب کو جن جن ملکوں نے نکالا ہے باہر، تو آپ دیکھیں جا کر کے کون سا ایسا آدمی جو مذہب کو نکالنے سے ترقی کرتا ہو۔ اصل جو ہے وہ مذہب نہیں ہے مسائل کی جڑ، اصل بد انتظامی ہے۔ اور جتنے بھی لوگ آج اقتدار پر بیٹھے ہیں، پچھلے کوئی 70 سال سے یہاں پہ جو لوگ اقتدار میں بیٹھے ہیں، ان کا مذہب کے ساتھ کوئی ایسا دعویٰ نہیں تھا کہ ہم مذہبی لوگ ہیں، وہ تو کہتے یہ تھے کہ ہم مذہب کو اپنی ذاتی زندگی تک رکھنے والے لوگ ہیں۔ تو بد انتظامی، بدعنوانی، ان چیزوں کو مختلف آڑوں پردوں کے پیچھے نہیں چھپانا چاہیے، اعتراف کرنا چاہیے کہ ہمارے اندر ہم اپنی شکست کو تسلیم کریں کہ ہم نے
اتنا ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاکستان جیسا ملک دیا، اور مسلمان ممالکوں کو ممالک جتنے ایسے جن کو اللہ نے آزادی دی ان ملکوں کو، کہ کیا ہم نے اپنا ایک نظام پورا جی سیاست کا، معیشت کا، معاشرت کا، تعلیم کا، اس کو دین کے اصول پر ڈھالنے کی یا بنانے کی کوشش کی؟ یہ 1500 سال سے مسلمان 5 جگہوں پر 6 سال حکومت کر کے آئیں اور بہترین حکومتیں کی ہیں. تو دنیا میں کوئی حکومت، قوم حکومت، ہمیں پاکستان بنے 70-80 سال نہیں ہوئے ہیں کہ لوگ پریشان ہوتے ہیں. یہ 600 سال کیسے حکومتیں کی ہیں؟ آپ نے کیا اچھی بات فرمائی کہ جو انتظامی امور ہیں مینج کیسے کرتے ہیں، سوسائٹی چلائی کیسے جاتی ہے، ریاستیں چلائی کیسے جاتی ہیں. سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول، اللہ اکبر، دنیا ایک ریل گاڑی ہے جسے علم کا انجن چلا رہا ہے. اس انجن پہ جو قابض ہوتا ہے دنیا اس کو سلام کرتی ہے. آج مغرب علم کے بنیاد پر آگے ہے تو یہ دنیا کی جو ریل گاڑی ہے وہ مغرب کے ہاتھ میں ہے. آپ نے مسلمانوں کی بات کی. آج بزبان انگریزی گفتگو کرنا اپنے لیے سعادت کی بات سمجھی جاتی ہے. ایک زمانہ یہ تھا کہ بزبان عربی بات کرنا، بغداد میں ایک ہی کلاس میں جب ایک یہودی، ایک مسلمان اور ایک مسیحی بیٹھتا تھا تو بزبان عربی ہی بات ہوتی تھی. تو یہ مروبانہ ساری اصل میں جو گفتگو ہے نا انیق صاحب، یہ تو پورا تہذیب اور تمدن کا جو ایک تقابل ہم مطالعہ کرتے ہیں، تو یہ سب ساری باتیں وہ ہیں. اور ہمارے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہے، اور دل لیکن کڑتا ہے ان باتوں پر. جی دل کہ کرتا ہم ہے. جس دور زوال میں ہیں جی اور جو ہمارے یہاں سوچنے والے لوگ ہیں جی ان کی فکر ادھر نہیں ہے. جی اور بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر کہ دنیا میں فقط مردان حر کی آنکھ بینا. اقبال فرما رہے نا، تو کم از کم ذہن کو غلامی سے اور یہ جو مروبانہ انداز ہوتے ہیں علامہ اقبال اس سے نکالا جائے. رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کر کے آپ نے دل کو تھوڑا اور رنجیدہ کر دیا جی کہ آج ایسے ایسے شخصیات ہمارے لیے جو قومی کیا بلکہ ملی طور پر ملت کی سطح پہ جو ہمارے رہنما بن سکتے ہیں، جی اب ان سے ایک فکری آبیاری کرتے ہیں اپنی. آج ہمارے یہاں ان کو بھی دیس نکالنے اور کے لیے اقبال مغرب جا کر مغرب کو قریب سے دیکھ کر آئے. ایسے لوگوں اقبال میں اور سر سید میں یہی فرق ہے. بلکہ میں تو سر سید غلام بن جاتے ہیں، مغلوب ہو جاتے ہیں، مروب ہو جاتے ہیں. اقبال نہیں ہوتے. میں تو ایک اور بات بھی کرتا ہوں اپنے کبھی دوست احباب میں، بات تھوڑی لمبی ہو رہی ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ علامہ اقبال کے تو ایک روایتی عالم دین اور مولوی نہیں تھے نا، جی جی تو آج ان سے دشمنی کیا ہے؟ جی جی اس لیے کہ وہ قرآن سے محبت کرتے تھے. اصل بات یہ کہ جس آدمی نے خدا اور خدا کے نبی کی بات کو بالادستی دینے کی بات کی، جی آپ کو وہ برا لگتا ہے، چاہے وہ اقبال ہو، چاہے وہ کوئی بغیر داڑھی کا آدمی ہو یا داڑھی والا ہو. جی تو سامنے تو آپ نے کسی کو رکھا ہوتا ہے، یعنی جسے کہتے ہیں کہ وہ سر آئینہ کوئی اور ہوتا ہے، پس آئینہ کوئی اور ہوتا ہے. اللہ اکبر. اصل بات اللہ یہ ہے اکبر. کہ علامہ اقبال جو فکر دیتے ہیں وہ کیا فکر ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ خدا اور اس کے رسول کی مرضی انسانی معاشرے میں بالادست ہو. مفتی صاحب، اقبال کی آپ نے بات فرمائی نا، اور ابھی عقل پسندی کی بات ہو رہی ہے، ریشنلزم کی بات ہو رہی ہے. اقبال کیا فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت عہد قدیم کا خاتمہ اور عہد جدید کا آغاز ہے. تو کیا ایک مسلمان کا اہل ایمان کا کوئی بیکورڈ ہو سکتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا. اللہ اکبر. مفتی صاحب کم از کم ایک سوال، جی جی بالکل، کیونکہ وقت ختم ہو رہا ہے. بالکل پہلا سوال. السلام علیکم مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ امام صاحب نے جماعت میں سجدہ آیات تلاوت کی مگر سجدہ کرنا بھول گئے، تو کیا ہر شخص نماز کے بعد سجدہ کرے گا؟ نہیں کرے گا. بس وہ سجدہ بھول گئے تو بس بھول گئے. بھول گئے. اچھا ویسے مفتی صاحب اب یہ سوال کیونکہ یہ آیا ہے، امام صاحب کو بھی سجدے والی آیات تلاوت نہیں کرنی چاہیے. دیکھیں ہمارے یہاں دونوں باتیں اس میں. ایک تو یہ کہ امام صاحب جب سجدے والی آیت تلاوت کریں ہاں تو اہتمام کریں، اس لیے کہ ہمارے معاشرے میں سجدے والی آیت کی تلاوت بالکل ختم ہو گئی ہے، ٹھیک. تو تھوڑی بہت ہونی چاہیے. اچھا ہونی چاہیے. جیسے الف لام میم سجدہ فجر میں پڑھنا مسنون ہے، ہاں لیکن اس کا طریقہ یہ کہ چونکہ عام لوگ نہیں جانتے تو اعلان کریں وہ کہ پہلی رکعت میں سجدہ ہے جی یا دوسری رکعت میں سجدہ ہے، ٹھیک. تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ میں کروں. لیکن جو بات آپ فرما رہے ہیں وہ بھی اپنی جگہ درست ہے کہ بالکل اچانک تلاوت کرتے ہوئے سجدہ تلاوت میں آ جانا
تو بسا اوقات اس سے لوگوں کو نا، چونکہ لوگ تو حافظ نہیں ہیں ہمارے یہاں، کم لوگوں کو پتہ ہوتا ہے، تو لوگ الجھن کا شکار ہو جاتے ہیں. ٹھیک. اور اس وجہ سے ہمارے یہاں حضرات یہ کہتے تھے کہ جب جماعت ہو، بڑی جماعت ہو خصوصاً، تو ایسا طریقہ اختیار کرنا جس سے لوگ پریشان ہو جائیں، الجھ جائیں. جی اب آپ سجدے میں چلے گئے تو کچھ لوگوں کو خبر ہی نہیں ہوئی کہ سجدہ رکوع ہے. ایون تراویحوں میں جب سجدہ اچانک آتا ہے تو بہت سے لوگوں کو خبر ہی نہیں ہوتی. بلکہ مجھے اپنے ایک استاد کی بات یاد آتی تھوڑی سی، مجھے اب جب نمازیں پڑھاتا ہوں تو اندازہ ہوتا ہے. وہ فرماتے تھے کہ جب تم سجدے میں جاؤ ہاں تو اللہ اکبر لمبا کہو. جی. وہ کہتے تھے کہ اس لیے ہاں کہ ایک سامع کو پیچھے کھڑا ہے، اس کو ایک صوتی تاثر ملتا ہے کہ یہ ایک لمبا انتقال، یعنی لمبے تو منتقل ہو رہے ہیں. جس وہ کہتے طرح تھے چھوٹا رک اللہ جس اکبر نہیں کہو. طرح عید کی نماز میں جو اضافی تکبیریں ہیں جی تو تیسری تکبیر یا چھٹی تکبیر جو ہوتی اس کو لمبا کیا جاتا ہے. اسی لیے پیش نظر وہ کہتے تھے کہ نماز پڑھانا یا نماز کے اندر امامت کرنا، تو کہتے تھے بڑا ایک نفسیاتی طور پر ایک طریقہ کار ہوتا ہے جی ہاں. کہ آپ نے تلاوت کیسی کرنی ہے، طویل کرنی ہے، کم کرنی ہے، سجدہ تلاوت کرنا ہے، نہیں سبحان کرنا، اللہ سبحان اللہ اکبر کیسے کہنا ہے، کیسے نہیں کہنا. اب وہ ہمارے یہاں اصل میں سب چیزوں کے اوپر کوئی بہت زیادہ تربیت تو ہے نہیں. ایک دو ادارے ایسے ہیں جو تربیت کرتے ہیں ائمہ کی، لیکن ہوتا یہی ہے کہ بعض لوگ شوقین ہیں تو انہوں نے ایک تلاوت کر دی اور پیچھے جو لوگ کھڑے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں، کوئی رکوع میں چلا گیا، کوئی سجدے میں چلا گیا. اس وجہ سے جو آپ کی بات ہے اپنی جگہ درست ہے کہ اگر کوئی آدمی سجدہ یا تو یہ کہ تلاوت نہ کریں. البتہ چونکہ ہمارے یہاں بالکل ہی رواج ختم ہو گیا تو لوگوں کو اٹھونکا پن لگتا ہے کہ بھئی تراویح کے علاوہ کیسے سجدہ ہے. تو کبھی کبھی کرنا چاہیے اور اس کا اعلان کر کے ایک آدھے منٹ کی بات کر دیں لوگوں سے کہ مثال کے طور پہ قرآن کریم کی جو سجدے کی آیات ہیں وہ تراویح کے علاوہ بھی پڑھنی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے. لہذا ہم آج کی نماز میں پہلی رکعت میں آیت سجدہ پڑھیں گے اور سجدہ کریں گے. پہلے بتا دیا جائے، پہلے بتا دیں. اس سے کیا ہوگا کہ لوگوں کو تھوڑا سا جسے کہتے ہیں نا تعلیم بھی کر دیا. جی. اور خاص طور پہ بچوں کو تو یہ تعلیم جب آپ کریں گے تو کچھ ہی عرصے میں لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ میں نے بچوں اس لیے کہا کہ دین کو نسلوں میں منتقل کریں، جو کہ ہمارا فرض علی الکفایہ ہے، فرض کفایہ اور انفرادی طور پہ فرض عین بھی ہے یہ. یعنی کہ میں اپنے اولاد میں اگر دین منتقل نہیں کر رہا ہوں تو مجھ سے تو سوال ہے. جی ہاں. جس چیز پر سوال ہے وہ میرے لیے فرض عین کا درجہ رکھتی ہے. جی ہاں بالکل. تو آج کے نوجوان سے بات کی جائے تو اکثر نوجوان یہ سجدے کی آیات پر دوران نماز سجدے کے تعلق سے یہ بات ان کے لیے اجنبی ہو، شاید اجنبی ہو گئی ہے. اسی لیے تھوڑا بہت تعلیم دیتے رہنا چاہیے. چھوٹے چھوٹے مسئلے ہوتے ہیں لیکن یہ کہ ان کی اپنی ایک اہمیت ہے. ان کی اپنی اہمیت ہوتی ہے. مفتی صاحب میں آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار آپ تشریف لائے. خواتین و حضرات، ہمارے علماء کو اللہ سلامت رکھے، تشریف لاتے ہیں اور آپ کے اور ہمارے پوچھے گئے سوالات کے شافی جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں عطا فرماتے ہیں. جمعہ اور ہفتہ 2 دن سوال و جواب کے لیے ہم نے رکھے ہوئے ہیں. آپ اور ہم جانتے ہیں مفتی صاحب نے فرمایا کہ 10 برس سے ہم پروگرام کر رہے ہیں اور یہ پیغام دے رہے ہیں. تو مفتی صاحب کی خدمت میں یہ بات عرض ہے کہ جناب والا یہ 10 برس نہیں، یہ 12واں برس ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ یہ 12واں برس ہے اور روزانہ بلا ناغہ، یعنی الحمدللہ ثم الحمدللہ ایک دن کا بھی گیپ نہیں ہے کہ جس دن پیام صبح آن ایئر نہ ہوا ہو. 11 برس مکمل ہو گئے، یہ 12واں برس ہے. اللہ قبول فرمائے. اللہ قبول فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. خواتین و حضرات، پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا. آپ فرماتے ہیں کہ ہر ذخیرے سے زیادہ پسند تمہیں نیک اعمال کا ذخیرہ ہونا چاہیے. ہر ذخیرے سے زیادہ پسند تمہیں نیک اعمال کا ذخیرہ ہونا چاہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.